نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK, nowadays in Lahore. آج میں آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت سورت مائدہ جو کہ قرآن پاک میں 5ویں نمبر پر ہے. ویسے اس کی جو ترتیب نزولی ہے وہ مدنی صورت ہے اور 112 ہے اس کی. تو اس کے جو کل آیات اس کی 120 ہیں، لمبی صورت میں ہے، اور اس کا معنی ہے سجا ہوا دسترخوان. تو اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے اللہ، ہمیں نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم ان کو کھائیں اور اطمینان قلب حاصل کریں. یہ اطمینان قلب سے یہ بھی ہے کہ یہ بڑی جائز چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یقین ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے خدا سے دعا کی تھی. تو پھر وہ دسترخوان نازل ہوا. یہ جو مائدہ ہے، مائدہ کا مطلب کیا ہے کہ سجا ہوا دسترخوان. یہ اللہ کی ظاہری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مگر کچھ آیات اس میں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر میں یہاں کروں گا. وہ ہے روحانی تکمیل، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی روحانی تکمیل کیسے ہوئی، وہ میں آپ کو اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ بھی اسی سورت مائدہ میں وہ آیت نمبر 3، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 55 ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. تو یہ اس کا شان نزول ہو گیا. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا کہ یہ اس وقت ہوا جب آپ حجۃ الوداع سے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے وہ جب آ رہے تھے حجۃ الوداع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ. تو جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، تو اس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ اکرام حاجی صاحبان جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. تو گھوڑے دوڑا دیے گئے کہ جو آگے جا رہے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور جو موجود تھے وہاں ان سے حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈھال لو. تو وہاں آیت آتی ہے سورۃ مائدہ کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب اور پر اسرار آیت ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو اس طرح فرمایا کہ اے میرے رسول، اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا کہ گویا کہ کوئی رسالت کا کام نہیں کیا. اس میں مختلف ترجمے ہیں. تو وہ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت نمبر 67 کا میں آپ کو اس کا عربی بھی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کہیں آپ کو یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا.
بہت کم ایسا ہے، بلکہ بلغ جو ہے، بلغ یا ایھا الرسول بلغ، یہ ایک ہی دفعہ بلغ کا لفظ سارے قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ تو بلغ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ فرما دیجئے، یا اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغ کرتے رہنا۔ اب ارشاد خدا ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول، آپ کا جو سرکاری عہدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عہدے سے آپ کو پکارا۔ یا محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، کہ اے میرے رسول یا ایھا الرسول بلغ۔ اور وجہ سے میں نے کہا کہ بلغ قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی دفعہ آیا ہے، اس کا کوئی تکرار نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اے میرے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور اس کو مزید اس کا ترجمہ، اور قرآن پاک اگر 2 3 4 قرآن پاک رکھیں تو اس میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھیں کہ رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب یہ صورت 112 اس کا نمبر ہے نزولی، اور یہ مدنی صورت ہے، اور حجۃ الوداع کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور 18 ذی الحج کو، اور آپ اس کے بعد اباؤٹ 70 ڈیز آپ کی جو ظاہری حیات تھی وہ تھی۔ تو اتنی تکلیفیں اٹھائیں، مکی زندگی 13 سالہ، پھر 10 سالہ مدنی زندگی، تو یہ فرمانا اللہ کا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ اس صورت کے تیور ہیں، اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ تھا، لیکن جو مفسرین نے تفسیر میں بیان کیا وہ یہ ہے، اور بعد والی جو اس کی آیات ہیں اس سے کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ حکم پہلے سے آ چکا تھا، اور آپ کو یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی کہ جب مناسب وقت ہوا تو آپ اس کی اشاعت کر دیں، اس کی تبلیغ کر دیں، اس یہ بیان کر دیں۔ تو آپ نے وہ موقع مناسب سمجھا کہ جب مختلف تواریخ میں یہ ہے کہ 1.25 لاکھ اور 1,40,000 کا بھی ذکر آتا ہے کہ 1,40,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس گیدرنگ میں موجود تھے، اور اس کا اہتمام اتنے زور و شور سے کیا گیا کہ نماز آئی، روزہ آیا، حج، زکوٰۃ، جہاد، بہت سے احکامات آئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی گیدرنگ کا اہتمام کیا ہو اور اس میں یہ ارشاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ اکرام جو آگے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے لیے ممبر کا انتظام کیا جائے، اونچی جگہ ممبر۔ تو وہاں اور تو کوئی ایسی چیز نہ ملی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اونٹوں کے جو کجاوے ہیں اس کو، ان کجاووں کے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرا تیسرا، اور اس طرح آتا ہے کہ وہ مخروطی ایک ممبر بن گیا اونٹوں کے کجاووں کا۔ تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ 70 اونٹوں کے کجاوے رکھ کے ایک ممبر بنا دیا گیا، اور اس پر جو میں ذکر کر رہا تھا کہ سورۃ مائدہ سجا ہوا دسترخوان، نعمتوں سے بھرپور دسترخوان، یہ ایک ظاہری چیز تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوئی، اور یہ ایک ایسی نعمت تھی جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حجۃ الوداع کا ایک طویل خطبہ ہے، اس طرح یہ سخت گرمی میں تپت صحرا میں آپ نے یہ طویل خطبہ دیا۔ وہ خطبہ تفصیل اس کی موجود ہے، لیکن میں اس میں سے
مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں ہو چکیں تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ عنقریب بلاوا آ جائے گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو میں آج آپ کو ایک، یہ نبی پاک کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ نعمت چونکہ عطا ہونے والی ہے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ نعمت ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکل میں. آپ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ممبر کے اوپر بلایا اور آپ نے پہلے ان کا تعارف کروایا، اور تعارف کرانے سے پہلے یہ کہا کہ آپ مجھ پر آپ کا حق کیا ہے. تو سارے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں اور آپ نے ہمیں سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اونچا کیا، اور پھر تفاسیر میں روایات میں ہے کہ آپ کے دونوں بازوؤں سے آپ کو اٹھایا اپنے سامنے کھڑا کر کے، اور کہا کہ یہ جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ، اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور آپ نے ان کو اونچا کر کے یہ دکھایا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس جس کا میں آقا و مولا ہوں اس کے یہ علی آقا و مولا ہیں. اب مختلف تفاسیر سے میں آپ کو ایک اپنے لفظوں میں ایک نچوڑ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں اس دنیا سے عنقریب بلاوا آ جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. تو میرے بعد یہ میں مقرر کر رہا ہوں اپنے بھائی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ جو میرے بھائی بھی ہیں اور میرے وصی بھی ہیں، میرے جانشین بھی ہیں. تو یہ میرے جانشین ہوں گے، یہ میرے خلیفہ ہوں گے. یہ مختلف تاریخوں میں مختلف الفاظ ہیں، میں اتنے کم وقت میں ساری کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک خلاصہ ہے. اس خلاصے کو آپ مختلف دن اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو بسم اللہ، آج کل تو بڑا ایزی ہے، تحقیق کریں کہ کس کس بک میں یہ واقعہ آیا ہے، تو آپ پڑھنا چاہیے، بلکہ بڑے خوش ہوں گے آپ. تو جب یہ ہوا تو سارے صحابہ کرام، جو معززین صحابہ کرام چیدہ ہیں، اس میں چاروں خلیفہ کا نام آتا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد دی کہ آپ آج سے آپ ہمارے ہم سب کے آقا و مولا ہو گئے. تو اگر لغت میں دیکھیں مولا کا مطلب، تو مولا کا مطلب چونکہ عربی بہت وسیع و بلیغ زبان ہے، اس میں دوست کا، اس کا مطلب دوست بھی ہے، اس میں آقا و مولا کا مطلب بھی ہے. تو پھر آگے چل کے ایک اور آیت ہے کہ اللہ ولی ہے، ولی مولا ولایت، یہ تینوں چیزیں ملتی جلتی ہیں. تو مولا کا مطلب اس آیت کے مطابق جو علماء نے کہا وہ یہ ہے کہ آقا و مولا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی جیسا، کہ جس میں وہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی موجود ہوں، آپ نے اپنا وصی اور جانشین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر کیا کہ جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو اب میں سورۃ مائدہ کی جو آیت میں نے آپ کو بتائی، اس میں ایک تو سجا ہوا دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے آیا، اور یہ ایک پنہا چھپی ہوئی ایک نعمت جو ان نعمتوں سے کہیں زیادہ بڑی اور جو قیامت تک رہے گی اللہ کی نعمت، اور وہ نعمت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین اور اپنا وصی اور اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کرنا.
اب جب مبارکیں دیں اور یہ سارا کچھ ہو چکا، تو اس کے بعد یہ پھر ایک آیت آ گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں فرمایا کہ الیوم، آج کے دن، اکملتو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 18 ذی الحج سے پہلے حج بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، جہاد بھی ہو گیا، تمام چیزیں باقی جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ تھیں، لیکن دین مکمل نہ ہوا اور اللہ دین سے راضی نہ ہوا۔ تو اللہ اور نبی پاک دونوں کامل ہستیاں ہیں، لیکن اللہ کا دین کامل اس وقت ہوا جب اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصب فرما دیا اور اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین ہی اللہ کا ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہے، تو اس دن یہ دین مکمل بھی ہوا اور اللہ اس دین سے راضی بھی ہوا۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ الفاظ وہ نہیں ہیں، لیکن یہی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مناسب وقت کا انتظار فرما رہے تھے، اور ان کو لوگوں کے ناراض ہونے کا خوف بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا حامی و ناصر رہوں گا، آپ یہ اعلان فرما دیجئے۔ تو اب یہ سمجھ آئی کہ یہ اعلان فرمایا گیا اور اتنا اہم اعلان تھا کہ اس میں پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو سمجھیں کہ کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور تبلیغ کا مطلب ہے کسی چیز کو بار بار کہنا، بار بار کہنا۔ اور پھر اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ جو شاہد ہیں، یعنی کہ جو سامنے ہیں، وہ جو غائب لوگ ہیں اور جو اسلام لے آئے، ان تک شاہد لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ غائب لوگوں کو وہ پہنچائیں۔ اور جو والدین یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آگے اپنے بیٹوں کو بتائیں اور وہ پھر آگے اپنے بیٹوں کو بتائیں۔ یہ کنٹینیوسلی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ تو اس لیے بلغ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور اس کا معنی ہے تبلیغ، کہ بار 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 ایک چیز کا ذکر کرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو پھر جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو تمام صحابہ اکرام نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اب ایک نکتہ لطیف سا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی پاک کی پیاری پیاری گفتگو جو اللہ کے حکم سے تھی وہ سنی، تو ان کا احترام بہت ہی زیادہ ہے، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، اور بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔